السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان مرد و عورت پر روزے کو فرض کیا ہے۔ جو بھی شخص ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ان میں سے جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ بندہ ہے مسافر۔ مسافر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور مسافر وہ نہیں ہے جو حالت سفر میں ہو، 30 کلومیٹر، 35 کلومیٹر، 40 کلومیٹر کا سفر اس نے کیا ہو تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو اور وہ سفر مشقت والا ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر اس شخص نے سفر کیا ہوا ہو اور وہ اس سے دور جا کے اس نے رہائش کرنی ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر جو کہ سفر مشقت نہیں لگتا، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، لیکن اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے، معتبر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جو بیماری آپ کو ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا شخص ہے جو کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہے مجنون، یعنی کہ جو پاگل ہو گیا ہو، 7 دن، 8 دن، 5 دن ماہ رمضان کے اندر وہ پاگل رہا، مجنون رہا، تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جب وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھے نمبر پر ہے وہ عورت ہے، جس عورت کو حیض اور نفاس آتا ہے، جو حیض و نفاس کی حالت میں ہے، اس عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ عورت بھی روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو عورت ہے، حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی ہے، اور اس کا جو حمل ہے وہ حمل اس طریقے سے ہے کہ ڈاکٹروں نے اور معتبر طبیب نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کے حمل کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معتبر ڈاکٹر، میں معتبر ڈاکٹر لفظ کہہ رہا ہوں، اور آج کے اس دور میں MBBS ڈاکٹر جو کہ اپنے شعبے کے اندر ماہر ہوتے ہیں، اگر وہ کہیں تو تب ان کی باتوں پر عمل کر کے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ جو دودھ بنتا ہے یہ غذا کے زیادہ استعمال سے، غذا کے زیادہ کھانے سے بنتا ہے۔ اگر عورت غذا نہیں کھاتی تو اس صورت کے اندر اس کا دودھ نہیں بن سکتا اور وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو اس صورت کے اندر بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ آخری شخص جو کہ ضعیف العمر ہو چکا ہے، اب وہ چارپائی پہ، بیڈ پہ، حالت ریسٹ میں ہے، آرام کی حالت میں ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، اور اس ایسی حالت کے اندر ہے کہ وہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ جواب دے چکی ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اب جو شخص روزہ چھوڑے گا، جو باتیں بیان ہوئیں ان ساری باتوں میں اگر اس کے بعد وہ بندہ طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھے، اگر طاقت نہیں رکھتا جس طریقے سے آخری صورت ہے تو وہ بندہ فدیہ ادا کرے گا، اور وہ بندہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب، مسکین، یتیم کو وہ بندہ اپنے طور پہ دانے دے گا یا آٹا دے گا یا کھانا کھلائے گا۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔